السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خیر خبر دا بلوچستان۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر سجاد بخاری۔ بلوچستان کی نئی خبریں، وہی سیاسی صف بندیاں اور جو سیاسی جماعتیں بلوچستان کی وہ بکھرنے کو کیوں اتنی بےتاب ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی کی بات کریں اور اس کے بعد پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے دو دھڑے سامنے آئے ہیں، اس پر آج ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ لیکن اس میں عوام کہاں ہے، یہ ہمارا آج ہوگا دوبارہ یہ سوال جو بار بار ہم کرتے ہیں اور آج پھر کریں گے، اپنی اس روایت کو برقرار رکھیں گے۔ آج سب سے پہلے بات کریں گے کہ اشیاء ضروریہ میں اور اشیاء خورد و نوش میں جو سب سے اہم ہے وہ ہے آٹا۔ یعنی غریب کے لیے کہا جاتا ہے کہ اسے صرف سوکھی روٹی ہی مل جائے وہ اپنا گزر بسر کر سکتا ہے، اپنا گزارا کر سکتا ہے، لیکن لوگ اب سوکھی روٹی کھانے سے بھی محروم ہیں۔ نان بھائیوں کا راج ہے، آٹا کے جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کا راج ہے، اور اس وقت جو افغانستان کی سمگلنگ ہے اس پر بھی کیا صوبائی حکومت قابو پا سکی ہے۔ اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 10 لاکھ بوری گندم کی خریداری میں بلوچستان حکومت نے تاخیر کی، جس کی وجہ سے آج آٹے کا تھیلا 3000 سے 3200 روپے میں کوئٹہ میں فروخت ہو رہا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور جہاں ہم پارٹیوں کی بات کرتے ہیں، سیاسی جماعتوں کی نئی صف بندیوں کی بات کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی موسم آ رہا ہے، اور جب سیاسی موسم اپنے عروج پر ہوتا ہے اور انتخابات قریب ہوتے ہیں تو سیاسی جماعتیں اپنے اپنے نئے گھونسلے تلاش کرتی ہیں۔ ان نئے گھونسلوں کی تلاش میں عوام کہاں ہے، عوام کے بنیادی مسائل کہاں ہے، کوئٹہ کا ماسٹر پلان کہاں ہے، انڈر پاسز کہاں ہے، کوئٹہ کے پارکنگ پلازاز کہاں ہیں، اور کوئٹہ کو جو بجلی اور گریڈ سٹیشن سے اور خاص طور پر یوبتا ڈی آئی خان ٹرانسمیشن لائن کے حوالے سے جو پروٹیسٹ کرنے والی جماعتیں تھی، آج وہ پروٹیسٹ کیوں نہیں کر رہی۔ بلوچستان میں اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مؤثر اپوزیشن کی آواز بلوچستان میں سنائی دیتی ہے۔ یہ تمام تر موضوعات ہیں، کوزے میں بند کرنے کی کوشش کریں گے، اس پر تفصیلاً بات کریں گے۔ مہمانوں کا تعارف کرواتے چڑھیں، بڑا اہم پینل ہے آج ہمارے ساتھ۔ سب سے پہلے کوئٹہ اسٹوڈیوز چلیں گے، مولانا عبدالقادر لونی صاحب ہمارے ساتھ کوئٹہ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، صوبائی امیر اور مرکزی سینئر نائب امیر ہیں جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ان کے ساتھ موجود ہیں شانیہ خان، آپ رہنما ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کی اور کوارڈینیٹر ٹو سی ایم بلوچستان ہیں۔ بہت شکریہ شانیہ خان، آپ نے بھی وقت دیا۔ عبدالرحیم زیارتوال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق صوبائی وزیر تعلیم اور اس کے علاوہ مرکزی رہنما اور مرکزی جنرل سیکرٹری پشتونخوا ملی عوامی پارٹی۔ عبدالرحیم زیارتوال صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ علی مدد جتک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق صوبائی صدر پاکستان پیپلز پارٹی، سابق صوبائی وزیر خوراک، آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا عبدالرحیم زیارتوال صاحب سے گفتگو کا آغاز کیا جائے، اس کے بعد ہم پھر کوئٹہ اسٹوڈیوز اور علی مدد جتک صاحب سے بھی اسی حوالے سے بات کریں گے۔ عبدالرحیم زیارتوال صاحب، آپ کی پارٹی بھی دو حصوں میں تقسیم ہوئی، ہم نے دیکھا کانگرا ہوا، قومی کانگریس ہوئی، جس میں اتفاق رائے پایا گیا اور اس میں مرکزی چیئرمین، صدر اور نو منتخب کابینہ تشکیل دے دی گئی۔ آپ لوگوں سے گلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے انٹرا پارٹی الیکشن میں اتنی تاخیر اور اس کانگرا میں اتنی تاخیر کی، جس کی وجہ سے آپ کی پارٹی کے اندر تنازعات، اور یہ تنازعات آج کی بات نہیں ہے، نہ ہی عثمان کاکڑ شہید کی بات ہے، یہ ایک عرصہ دراز سے بلکہ ریٹن میں بھی آپ کو دیا گیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں، کانگرا کروائیں، لیکن آپ لوگوں نے نہیں کروائی۔ کیا جواب دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹی وی عملے کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ ہماری آواز اور رائے ہمارے صوبے کے عوام اور ملک کے عوام تک پہنچا رہے ہیں۔ جو بات آپ نے اس وقت میرے سامنے رکھا ہے اور آپ نے ٹرمینالوجی استعمال کی کہ آپ کی پارٹی دو دڑوں میں بٹ گئی ہے، جی میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ ہماری پارٹی دو دڑوں میں نہیں بٹی ہے، بلکہ ہم نے کچھ لوگوں کو پارٹی سے نکالا تھا ڈسپلنری ایکشن پہ، جی اور انہوں نے اپنے آپ کو جو نام دیا ہے اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک، پارٹی ہماری موجود ہے۔ ڈسپلنری ایکشن میں لوگوں کو نکالنا سیاست میں، سیاسی پارٹی میں، یہ کام تمام پارٹیوں میں، تمام دنیا میں ہوتا چلا آیا ہے، اور ہم نے
पार्टी के तौर पे इतना सा काम किया था, नंबर 1। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं वो बुनियादी तौर पे ये है कि सूबे की सूरत हाल, महंगाई और बेरोजगारी, गैस बिजली का न होना, ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि जो गलती सियासत में आप कर जाते हैं उस गलती की सजा भुगतना वो लाजिमी अमर बन जाता है। जो कुछ यहाँ हुआ, जिस जैसे आपने कहा कि लोग नए घोंसले बना रहे, फलाना कर रहे हैं, तो पार्टी पहले से कहाँ थी? बाप पार्टी जिस तरीके से बनी, जमहूरियत मुखालिफ क़ुव्वतों ने उसकी तश्कील की और उस पार्टी के जरिए सूबे को चलाया गया, उससे न ये तवक्को थी न वो ये काम। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरे मुल्क और सूबे को, हमारे तमाम एजेंसियों का इसका इल्म है कि एक वजीर का परसेंट आपके पास जरदाल साहब हुकूमत रही है बलूचिस्तान में, आपके पास बलूचिस्तान में हुकूमत रही है, आपके गवर्नर रहे हैं, आपके सूबाई वज़रा रहे हैं, आप मालिक साहब के साथ कोलिशन पार्टनर रहे हैं, आपकी हुकूमत किसने बनाई थी? आप सुनना नहीं चाहेंगे फिर और बात है। अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं आपको बताता चलूं, तमाम पोस्ट सूबे में फरोख्त हो रहे हैं और ये काम जारी भी है और इस काम का पूरे मुल्क को उसकी इत्ला भी है, खबर भी है जी। इस सूरत हाल में आप सूबे में बेहतरी का सोचना मेरे लिए, आपके लिए, पूरे सूबे के लिए ये ऐसा है जैसा कि इंसान एक अनहोनी बात के लिए सोच रहा हो। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये कुछ हो चुका है। ठीक है। और फिर आपने बीच में हमारी गवर्नमेंट की बात की, उसके बारे में आप क्या पूछना चाह रहे हैं? जी, मैं ज़रदाल साहब से आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि जी एजेंसियों ने ये बाप पार्टी बनाई और हम पर जो है मुसल्लत की, तो आपके पास भी तो हुकूमत रही है, तो उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियां छुट्टी पर गई हुई थी जब आपकी हुकूमत थी, गवर्नर भी आपका था। सूबे में डॉक्टर साहब आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या सूबे में इलेक्शन में जाना, इलेक्शन जीतना, मैं हल्फिया आपके सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने ये बात रख रहा हूं कि मैं, मुझे जाती तौर पे पहले दिन से और इलेक्शन जीतने के वक्त तक, ठीक है, ऐलान करते वक्त तक जो मुझे मेजॉरिटी मिली थी, मुझे किसी भी इंसान से, मुल्क के किसी भी एजेंसी से न मेरा ताल्लुक रहा है, न किसी ने मुझे बताया है। ठीक है। और जो कुछ इस मुल्क में होता चला आया है उसकी बुनियाद पे पश्तो की मतल बजान की भी ने, तो उस हवाले तो ये मतल कहीं ज़रदाल साहब आपके गले ना पड़ जाए, इस मुल्क में होता चला आया है। ज़रदाल साहब, मेरा जो मासूमाना सवाल था आपके लिए, आपने जवाब नहीं दिया उसका। मैंने आपसे ये पूछा था कि उस टाइम एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल थी, एस्टेब्लिशमेंट छुट्टियों पर गई हुई थी, उन्होंने आपकी सपोर्ट नहीं की, आपको इख्तिदार मिल गया, आपका गवर्नर आ गया, मालिक साहब की और आपकी 2.5 साल फार्मूला भी तय हो गया। जी भाई मेरे, क्या इस मुल्क में आप जो बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि शुरू से आज तक इस मुल्क में जो कुछ होता चला आया है ये एजेंसियों का था और यही क्या जारी है। ठीक है, तो मैं उसमें फिर दलील नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है। और अगर आप किसी भी सियासी जमहूरी अमल में अगर कोई पार्टी अपने तौर पे कोई सीट जीत जाता है, उसको भी अगर किसी के खाते में डालेंगे और जिनके साथ सामने सामने डॉक्टर साहब, सामने सामने पूरे पाकिस्तान के सामने, मेरे सामने खुद एतराफ कर चुके हैं कि हमने बाप पार्टी बनाई। ठीक है। और हमने बाप दो ब्रिगेडियर थे, मैं नाम लूंगा आपको, शायद इससे इस जुर्रत से आपको आप पे खौफ तारी हो जाए। ब्रिगेडियर, 2 ब्रिगेडियर आईएसआई और एमआई साहब और हमारे दूसरे ब्रिगेडियर थे उस वक्त, ना भूल रहा हूं, वो बरमला कहते थे कि हमने ये काम किया है। ठीक है। अब उसका
اگر ہم بات نہ کریں اور یہ بات جب وہ برملا میں آپ سے کہوں گا زیارتوال صاحب آپ کو پورا موقع ملے گا، آپ کا نقطہ نظر، آپ کا جو موقف ہے وہ میں ضرور پیش کروں، کیونکہ میرے باقی مہمان بھی ہیں، میں نے ان کو بھی ساتھ میں ٹائم دینا ہے، تو میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا۔ میں چاہتا ہوں مہمانوں سے ود ڈیو ریسپیکٹ آج پورا پاکستان حمید میر صاحب فلانا جو کالم لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کی ملی بغت سے ملک پہ عمران خان کی حکومت مسلط کی گئی۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، پورا پاکستان آپ کے جو پالیسی میکرز ہیں سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنگین ترین غلطی کی۔ آپ کس کی دفاع پہ لگے ہوئے ہیں؟ نہیں مجھے دفاع کی ضرورت نہیں، جب حکومت ہوتی ہے سارے دفاع کرتے ہیں، جن کی حکومت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے گا اب دفاع کیسے ہوتا ہے۔ جی میں آپ کی طرف آؤں گا۔ ایسا نہیں ہے، میں آتا ہوں زیارتوال صاحب، آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کے لیے سوال اور بھی ہیں، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، میں صوبائی حکومت پر بھی آؤں گا، آپ کی طرف بھی آؤں گا۔ مولانا عبدالقادر لونی صاحب، یہ کون سی جمعیت علماء اسلام نظریاتی ہے؟ یہ کون سے نظریات ہیں؟ ہمیں بھی تو تھوڑا سا بتائیں۔ آپ کو مینڈیٹ نہیں ملتا، کیا ہوتا ہے آپ کا بھی گلہ جو ہے وہ زیارتوال صاحب والا گلہ تو نہیں کہ آپ کو موقع نہیں ملتا؟ میں مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اظہار خیال کرنے کا موقع فراہم کیا۔ جمعیت علماء اسلام نظریاتی ایک حقیقی جماعت ہیں، اور گزشتہ 12-13 سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں پورے ملک میں الحمدللہ اس وقت جمعیت علماء اسلام نظریاتی کی شاخیں ہیں۔ ہم جس بنیاد پہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن گروپ سے علیحدہ ہوئے، ان کے وجوہات اور میرے خیال میں ہم بارہا اس کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ ہم جمعیت علماء اسلام کو ایک عبادت سمجھتے تھے اور ہم دین اسلام سمجھتے تھے۔ پاکستان میں اسلامی نظام عدل کے لیے ہم جدوجہد کر رہے تھے، لیکن 1988 سے لے کر کے 2008 تک جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہم حکومتوں میں آئے، جمعیت علماء اسلام کے وزراء آئے، سینیٹرز اور ایم این ایز آئیں، تو خیبر پختونخوا میں مکمل طور پہ ہمارا وزیر اعلیٰ آیا تھا، اور یہاں پر کولیشن گورنمنٹ میں ہم رہتے تھے۔ تو جمعیت علماء اسلام کے شائستہ پروگرام کے نیچے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہم نے وہ کچھ دیکھا جو جمعیت علماء اسلام کے منشور اور دستور کے سراہتاً خلاف ورزی تھی۔ ہم نے یہاں پر کرپشن دیکھا، ہم نے کمیشن دیکھا، اور پھر بارہا ہم نے جمعیت علماء اسلام کے عمومی کے اجلاسوں میں، شورا کے اجلاسوں میں اس کا تذکرہ کیا۔ بالآخر ہم نے مولانا فضل الرحمن صاحب کو یہاں پر بٹھایا اور ہم نے کہا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہمارے وزراء، ہمارے ایم پی ایز، ہمارے ایم این ایز 100% کرپشن میں ملوث ہیں، اور پھر ہم نے ان کو ثبوت بھی دیے، اور ہم نے کہا کہ اگر ہم نے یہ ثابت نہ کر دیے تو جمعیت علماء اسلام کے اندر تو جیل نہیں ہے، ایک سیاسی جماعت ہے، لیکن ہم آپ کو یہ اچھا آپ نے نظریاتی جماعت کی بات کی مولانا صاحب، آپ نے یہ کہا کہ جمعیت علماء اسلام نظریاتی، آپ نے یہی کہا نا جمعیت علماء اسلام نظریاتی، تو مجھے آپ بتائیں کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے کیا یہ شرعی ہے؟ نہیں، پارلیمنٹ میں جانا جو ہے وہ ایک سیڑھی سمجھتے ہیں ہم، یہ جو ہے مکمل طور پہ ہم شرعی نہیں کہتے ہیں اس کو، لیکن پارلیمنٹ میں جا کر کے جس بنیاد پہ آپ ووٹ لیتے ہیں، ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ووٹ امانت ہے، یہ ووٹ شہادت ہے، یہ ووٹ گواہی ہے، اس بنیاد پہ لوگ جو ہے وہ ہمیں سفید پوش سمجھ کر کے اور دیندار سمجھ کر کے لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں۔ ہم نوابوں کے مقابلے میں یہاں پر کامیاب ہوئے، ہم سرداروں کے مقابلے میں، ہم سرمایہ کے مقابلے میں ہم کامیاب ہوئے، لیکن اگر ہمارے مولوی وہ کریں جو سرداروں اور نوابوں نے نہیں کیا ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے۔ مولانا صاحب ایک مختصر جواب دیں، پھر میں نے بریک کی طرف جانا ہے، مجھے ایک مختصر جواب چاہیے آپ کا، ایک لائن میں جواب، تاکہ میں بریک کے بعد آؤں تو پھر آپ کو دوسرا موقع بھی ملے۔ یہ مجھے بتائیں، ہمارا اللہ ایک، قبلہ ایک، کعبہ ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان ایک، سب کچھ ایک، لوگ حیران ہیں کہ ہم کس کی طرف جائیں؟ مولانا سمیع الحق مرحوم کا اسلام، سراج الحق صاحب کا اسلام، مولانا شیرانی صاحب کا، یا مولانا عبدالقادر لونی صاحب کا؟ لوگوں کو آپ لوگوں نے پریشان کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہونا چاہیے خلفائے راشدین 4 ہیں،
जी, और चारों पर हक है, ठीक है। इसी तरीके से मज़ाहिब चार हैं और चारों पर हक है, जिस भी इमाम के पीछे इक्तिदा करें वो सही होता है। ठीक है, चले ठीक है। ये जवाब वैसे आपने बड़ा इंटरेस्टिंग दिया है। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है और जब ब्रेक के बाद आएंगे तो शानिया खान साहब और अली मदद जतक साहब से भी पूछेंगे कि इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है तो बलूचिस्तान की आवाम कहाँ जाए। वैसे बलूचिस्तान की आवाम भी सरापा एहतजाज नहीं है, क्या वजह है? क्या वाकई उनको भी आटा चीनी पत्ती में ऐसा घुमा दिया है कि ना वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं ना वो एहतजाज कर सकते हैं, उनको इतना मफलूज कर दिया है? क्या ये हकीकत पे मबनी है या महज प्रोपेगेंडा है? ब्रेक के बाद इस पर। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। जान मोहम्मद जमाली साहब ये दावा कर रहे हैं कि हमारी पार्टी इंटैक्ट है, हमारी पार्टी नहीं बिखरी। शानिया खान साहबा ये बताएं, आप कोऑर्डिनेटर भी हैं चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की, आप रहनुमा हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी की। अभी मैं आपको किस ग्रुप से याद करूं? क्या मैं आपको सरफराज बुकटी वाला ग्रुप कहूं? मैं आपको जाम कमाल साहब, जिनका कमाल ना चल सका, पता नहीं क्या हुआ, आप लोगों ने क्या मंतर शंतर पड़ा, या कुदूस बिजिंजो साहब वाला, या जान जमाली साहब वाला? लेकिन ये बताएं, आपकी पार्टी तो बिखर गई है, लेकिन जमाली साहब के इस दावे की क्या बुनियाद है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ डॉक्टर साहब आपका, आपकी पूरी टीम का, आपकी टीवी चैनल का कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया ताकि हम अपनी ख़यालात का इजहार कर सकें और आपको हकीकत से आगाह कर सकें। तो अभी आपके सवाल की तरफ आती हूँ। आप पहले ख़ुद कंफ्यूज हैं कि आप मुझे किस ग्रुप का हिस्सा समझ रहे हैं। मैं आवाम का ग्रुप समझे, मैं आवाम की आवाज़ हूँ, यहाँ पर मैं आवाम की वजह से बैठी हुई हूँ और मैं बात भी आवाम की करूँगी। हमारी बाप पार्टी की बात है, बाप पार्टी बिखरी नहीं है। जब भी जनरल इलेक्शंस होते हैं उस टाइम पर जोड़ तोड़ का अमल स्टार्ट हो जाता है, जिसको जहाँ ज़्यादा मफाद नज़र आता है वो पार्टी ज्वाइन कर लेता है। हमारे कुछ कायदीन हैं, उनको शायद लगा कि पीपल्स पार्टी में उनके लिए उनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से करप्शन कर सकते हैं, तो शायद वो वहाँ चले गए। अच्छा। अब जो पहले से यहाँ पे बाप पार्टी में मौजूद हैं, इन्होंने नई पार्टी बनाई है, तो उनका है कि हम अब बाप पार्टी को मज़ीद आगे लेके चलें, मज़ीद इसमें अभी आप हमारी पार्टी में भी देखना कि कितने बड़े बड़े जो सियासतदान हैं वो बाप पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। कुछ दिनों में आप लोगों के सामने भी आ जाएगा ये। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि आप आटे की बात करते हैं कि आटे का बहरान है। सीएम साहब के कहने पर हर डिस्ट्रिक्ट में हर डीसी जो है वो आटे की तकसीम खुद करवा रहा है। जगह जगह उन्होंने पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, ग्रुप्स में चल रहा है। अभी कोयटा में 10 पॉइंट्स पर आटा जो है वो गवर्नमेंट सेल पर, वो गवर्नमेंट के जो सेल की जो रेट है उस पे वो आटा बिक रहा है। उसमें ये रेलवे स्टेशन पर हो गया, बादशाह खान चौक पर हो गया। आज की अगर मैं आपको बताऊं तो आज भी काफ़ी तादाद में आटा वहाँ पर फरोख्त हुआ है। तो ये नहीं है कि बाप पार्टी कुछ कर नहीं रही है या वो आवाम की आवाज़ नहीं 10 लाख बोरी गंदम और की आप अगर लोगों ने रही खरीदारी आवाम करनी की थी बात शानिया तो साहबा, हमारी क्यों आवाम की खरीदारी थोड़ी नहीं सी की? डीट हो गई है। ये खरीदारी क्यों नहीं की? ख़रीदारी नहीं की वो तो वो मैं क्या कह सकती हूँ उसके बारे में, वो तो आप लोग बेहतर समझ सकते होंगे। वो हमारे जो सीनियर वुज़रा हैं वो ज़्यादा बेहतर उस तरीके का जवाब दे सकेंगे आपको। मेरी पोजीशन इतनी बड़ी नहीं है कि मैं इस बात सुनने में आया है वो एक वजह बने, इसकी खरीदारी की वजह से आज मसला बना है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस डॉक्टर साहब उड़ती उड़ती खबरों पे ना ध्यान दिया करें, हकीकत जब आप सबूत आपके पास हो ना फिर उस पे बात किया करें। मेरे पास तो सबूत, मैं आपको बता रही हूँ ना कि हमारी कभी खुद बात सी नहीं करता हूँ, हो गई है। सबूत की बुनियाद पे ही बात करता हूँ। लेकिन चले मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि आपने मुझे ये बात कही है। तो 10 लाख बोरी गंदम की खरीदारी बर वक्त नहीं हुई है, चाहे सजाद बुखारी के कहने पर ही नहीं हुई है, बहरहाल नहीं हुई है। ये बताएं कि आपकी पार्टी कैसे इंटैक्ट है? सरफराज बुकटी गए, अनवार साहब जो दावा करते थे कि इन्होंने चेयरमैन सेनेट बनाया, सीएम बनाया, तख्त पे बिठाया, वो आपसे गए। बुलेदी साहब आपसे गए और आप किससे कई सीनियर लोग चले गए। तो आपके पास अब जो बची कुची जमात है, उस बची कुची जमात को आप कैसे इकट्ठा करेंगे?
ہم لگے ہوئے ہیں, میٹنگز بھی ہو رہی ہیں, اور آپ کو پریس کانفرنس کی آپ نے بات کی, اس میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا ہمارے سینئر وزراء اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں ہمارے جو پارٹی کے جو صوبائی صدر ہیں سردار صالح بوتانی صاحب ہو گئے, کل میٹنگ ہوئی ہے منظور کاکڑ صاحب کی بھی, ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں, قومی جنرل سیکرٹری ہیں, ان کی بھی میٹنگ ہوئی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے وزراء ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں اور پارٹی کا ایک لائے عمل بنائیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھنا آنے والے ٹائم میں ہماری پارٹی دوبارہ سے اٹھے گی, اور ابھی حکومت میں ہے تو نیکسٹ حکومت میں بھی ہماری پارٹی ہوگی انشاءاللہ. یہ آپ کو بتایا گیا ہے, یہ آپ کی پریڈکشن ہے, یہ آپ کا تجزیہ ہے؟ آپ کچھ بھی سمجھ لیں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب زیارتوال صاحب تو کہتے ہیں یہ باپ پارٹی اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے. نہیں, میں ایسا کچھ نہیں کہنا چاہتی ہوں, آپ بہتر سمجھتے ہیں. آپ بلکہ آپ لوگ میڈیا والے, آپ ہم سے زیادہ آپ لوگوں کے پاس خبریں ہوتی ہیں, بلکہ ہمیں چاہیے ہم آپ سے کویسچن کریں ڈاکٹر صاحب, آنے والا ٹائم کس حکومت کا ہے, آنے والے ٹائم میں جوڑ توڑ کہاں سے ہونے والی ہے, یہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں. نہیں, میں اگر آپ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا, تجزیہ کار ہوتا یا پولیٹیشین ہوتا, آپ کو ضرور جواب دیتا. ابھی میں نے سوال کیا تو میرے سارے پینلسٹ میرے گلے پڑ جائیں گے. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. یہ بتائیے اپنا جتک صاحب, آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی تو مجھے بلوچستان میں مائکروسکوپ میں بھی نظر نہیں آ رہی ہے سر, لیکن یہ آپ نے بڑے بڑے جو ہے برج گرا دیے ہیں. کیا آپ کے پاس جادو کی چھڑی ہے, پھر کوئی بریف کیس چلایا ہے یا کوئی سیاسی حکمت عملی اچھی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. بہرحال میں نے رحیم زیارتوال صاحب کی باتیں تو مجھے آواز آ رہے تھے, باقی اس محترمہ کا لونی صاحب کا تو باتیں بالکل میں سن نہیں رہا تھا. بات اس طرح ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی نہ بریف کیس استعمال کیا ہے. ہمارے پاس محبت کی چھڑیاں ہیں, واہ واہ, اور لوگوں نے تمام پارٹیوں کو دیکھتے مایوس ہو کے ایک پارٹی راتوں ہی رات بن کے, ظاہر لوگ مایوسی کے سوا اور کچھ کیا کریں گے, تو لوگوں نے بلوچستان کا حل یا عوام کا مسائل کا حل واحد پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کو سمجھا. آپ نے خود دیکھا کہ 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے 1,74,000 ووٹ تمام بلوچستان سے لیا. بدقسمتی سے ہمیں ایک سیٹ بھی نہیں ملا, اور انشاءاللہ تعالی ہمارا کوشش یہی رہا ہے اور جدوجہد یہی ہے کہ ویسے آپ نے محبت کے ساتھ اس کو منسوب کیا ہے جتک صاحب کہ آپ کی محبت سے لوگ پارٹی میں آ رہے ہیں. اس سے زیادہ محبت تو مولانا عبدالقادر لونی صاحب, ان کا بھی جماعت پوری پارلیمنٹ میں کوئی نہیں, ان سے زیادہ تو آپ محبت نہیں کرتے ہوں گے. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مولانا عبدالقادر لونی صاحب کا محبت میں مٹھاس نہیں ہے, ہمارے محبت میں مٹھاس ہے. تو اسی مٹھاس کا تو میں نے آپ کو کہا کہ وہ مٹھاس جو ہے وہ نہیں, ہمارا وہ مٹھاس آپ سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے. ہم ظاہر ایک بہت بڑا سیاسی پارٹی ہے, ہم پہلے بھی عوام کی خدمت کی ہے بلوچستان میں, ابھی بھی کریں گے. جہاں تک جان جمالی صاحب کی بات ہے کہ ہمارا پارٹی جو ہے نا, دیکھیں یہ میرا بہن بیٹھی ہوئے ناراض نہ ہو, ہم جو جمہوری اور سیاسی ورکر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی ہی نہیں ہے کہ اس کو توڑا جائے یا وہ کرے. بہرحال جو اہم قداور شخصیت جو پہلے باب میں گئے تھے, باب بنا حکومت, ایک بندہ حکومت کے اندر ایم پی اے منتخب ایم پی اے چھوڑ کے ایک جمہوری پارٹی میں آ جائے تو پھر میں سمجھتا کہ سوالیہ نشان ہے. تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ آگے دیکھ, ہمارا انشاءاللہ تعالی 5-6 اور ایم پی اے کا ٹارگٹ ہمارے ساتھ ہے. انشاءاللہ تعالی منڈے کو ایک اور بریکنگ نیوز آپ کو مل جائے گا. منڈے کو بریکنگ نیوز دے دیں سر, ہماری روزی روٹی کا معاملہ ہے, دے دیں بریکنگ نیوز سر. یہ جو بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا پارٹی جو ہے نا وہ ہے, کیا بولتے ہیں پنجابی اردو کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم بالکل مضبوط ہے, 7 ایم پی اے چلے جائیں گے, اور ایم پی اے بھی یہ نہیں کہ صرف باپ پارٹی کے, یہ بتا دوں آپ کو. اچھا, کانفرنس پارٹی زیارتوال صاحب بھی الرٹ ہو جائیں. زیارتوال صاحب, قادر لونی صاحب, زیارتوال صاحب میرے طرح شریف آدمی ہے, اس کے پاس ایک ہی ایم پی اے تھا, اس کے آنکھیں آسمان سے ہو گئے, وہ ان کو چھوڑ کے چلا گیا. بہرحال ہم باقی کا جو اسمبلی میں ہے کانفرنس, انشاءاللہ تعالی دیکھ لینا اس 10-15 دن میں ہم کتنے لوگ لائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی اگلا حکومت بنا کے آپ کے اور اپنے صوبے کے لوگوں کا ہم خدمت کریں گے. یہ کس نے بتایا آپ کو اگلی حکومت آپ بنائیں گے؟ چلیں, شانیہ خان نے تو نہیں بتایا, آپ ہی بتا دیں آپ کو کس نے بتایا. نہیں, ہمیں کسی نے نہیں بتایا. ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں
फारिग कर रहे हैं, लोगों को शामिल कर रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगाए कि इंशाअल्लाह ताला आने वाला दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। ये बताएं, जालावान आप ले उड़े, सारावान जमीयत ले उड़ी, पीछे क्या बचा? देखिए, ये हर किसी का वो हिस्सा है। सारावान जमीयत को मुबारक हो, जालावान हमें मुबारक हो, और हमने मकुरान डिवीजन पूरा इंशाअल्लाह ताला वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। ठीक है। और आप देख ले, हम तो सारावान का आधा तो हम भी ले गए ना। हाँ, मुझे पता है, बस छोड़ें, अब सारावान आधा ले गए आप हर जगह। पहले भी तो सारावान आपका था, वो उधर चला गया जमीयत की झोली में। बस किस्मती से जिसके साथ अच्छाई करो वो उसमें पड़ता है। अच्छा, अल्लाह मालिक के देख लेना 2023 के आखिर में चले, ठीक है, आता हूं, दोबारा आपकी तरफ आता हूं। अब्दुल रहीम ज़ियारतवाल साहब, इस वक्त जो मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, आप दोबारा से इंतखाबात में भी जाएंगे, डेफिनेटली आप जाएंगे। अब ये बताइए कि ये जो नई जो कांगड़ा हुआ है या कौमी कांग्रेस का दावा किया जा रहा है, नौ मुंतखब काबीना, जिसमें शहीद उस्मान खान काकड़ के फर्जंद खुशहाल खान को चेयरमैन मुंतखब किया गया है, और इसी तरीके से आपके एक एमपीए को सूबाई सदर मुंतखब किया गया है। ये तो कौमी कांगड़ा और एक मेजॉरिटी के साथ ये सब कुछ हुआ है। आप इसको इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करेंगे, अदालत उज़्मा का दरवाजा खटखटाएंगे, आप क्या करेंगे? डॉक्टर साहब, मैं फिर आपको बताता चलूं कि हमने मरकजी कांग्रेस कोयटा में, जिसमें 10,000 मंदूबीन शरीक थे, ये हमने मुनक्किद किया। चारों सूबों की क़यादत हुई, मरकजी एग्जीक्यूटिव का इंतखाब किया गया, और हम गए। हमारी पार्टी वहाँ पहले से रजिस्टर्ड थी, और उसकी बुनियाद पे हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के कागजात जमा करवाए, जो एक्सेप्ट हो गए हैं, नोटिफाइड हो गया है। बाकी जिसने जो भी काम किया उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आप जो भी नाम उनको देना चाहें, तो हमारी तरफ से आपको आजादी है। नहीं, हम क्यों हरगिज़ नाम नहीं देंगे। आपने नाम दे दिया कि अक्सरियत ये हो गया, वकीलियत वो हो गया। मैं इस पे आपके साथ नहीं जाना चाहता। मैं अपनी पोजीशन वाजे करना चाहता हूं, और वो ये है। उनका दावा सर 18,000 से ज्यादा है, आपका 10,000 का मंदोबीन का, उनका 18,000 से ज्यादा है। मैं उनके दावों पे नहीं जाता हूँ। ठीक है, कोयटा के तमाम वासियों ने ये देख लिया है। आपने इंटर पार्टी इलेक्शन कब करवाया, कितने साल बाद करवाया ज़ियारतवाल साहब? हमने अपने पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन अगर नहीं किए हैं, तो हमें अपने आईन के तहत इंतखाबी निशान कैसे अलर्ट हुआ? आप चीजों तरीके से आप न ले। 3 साल का हमने अपने मंशूर आईन में लिखा है। 3 साल में अगर हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करेंगे, हमारे पास सिंबल नहीं होगा, हम इलेक्शन कमीशन के पास दर्ज नहीं होंगे। ये सब कुछ होता चला आया है, हमने किया है। हमारी आईन के मुताबिक ये ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। हम अपने आईन के तहत जो जिस ने किया है, हमने ये मुसलसल किया है। इसमें दूसरी राय वो नहीं है। आप जो कुछ जानना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं, उस पे मेरी गुजारिश इतनी सी है। और बाकी आगे चल के मैं आपको ये बताता हूँ कि जो चीजें आप यहाँ पे उठा रहे हैं, वो बुनियादी तौर पे ये हैं कि एक मौसम ऐसा आ गया है, मौसमी परिंदे, सियासी मौसमी परिंदे नेक्स्ट परवाज के लिए फर्क उठ रहे हैं। कोई कहाँ जा रहा है, किस पे जा रहा है, और आपको भी सब कुछ का पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। जो सूरत-ए-हाल इस वक्त पेश है, ये पार्टियां नहीं थी, ये सियासी परिंदे जो हैं, ये सियासी मौसमी परिंदों को आपने मौका तो दिया है ना जाने का। इन्होंने कौन सा डिसिप्लिन की वायलेशन की थी जिस पे आपने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है? कोई एक दो ही बता दें। आप कहाँ चलिए गए? मैं यहाँ आ गया सर, आपने कहा डिसिप्लिनरी एक्शन लिया था। देखो, डिसिप्लिनरी एक्शन हमने अखबार को जारी किया है, आपने पढ़ा होगा। हमने इलेक्शन कमीशन को दे दिया है, आपने पढ़ा होगा, पूछ सकते हैं। पाकिस्तान के तमाम प्रेस में ये सब कुछ आ चुका है।
اور آپ اس تضاد کو تیز کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ نہ کرے تو زیارتوال آپ کی صاحب، اپنی انٹرسٹ، اب اپنی نہیں، آپ خدا آپ اللہ نہ لوگ ایک کرے، دم بس لیکن ایلیگیشن آپ لگا کرنا دیتے ہیں. چاہیں گے. زیارتوال صاحب اتنا ایگریشن نہ دکھائیں. میرے کو کیا انٹرسٹ ہے؟ میں صحافی ہوں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. آپ کو آپ کی میرا کیا انٹرسٹ ہے؟ مجھے یہ بتائیں. آپ کی انٹرسٹ کا پتہ چل جاتا ہے. جو لوگ سن رہے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں. سر میں نے آپ سے بڑا ایک البتہ سوال کیا ہے، ہم سیدھا نے سا آپ ناراض ہو گئے ہیں زیارتوال صاحب. ڈسپلنری ایکشن ہم نے لیا ہے، اور اس ڈسپلنری ایکشن کے بلبوتے پہ جو جہاں جانا چاہیں ہم نے ان کو اپنے پارٹی سے خارج کیا تھا. چیئرمین نے ان کو خارج کیا. وہ اب ہماری پارٹی کا حصہ نہیں رہے ہیں، اور جہاں بھی جائیں گے جو بھی کہیں گے یہ ان کی اپنی منشا اور مرضی ہے. ہم اس پہ قدغن نہیں لگا سکتے. ہم اپنی بات آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، اتنی سی ہے. باقی جو میں بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس طرح کے کام کر کے اس سے صوبے کو، ملک کو غلط لوگوں کے ذریعے نہیں چلایا جا سکتا. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے آپ کو ملک کی حقیقی سیاسی جمہوری قیادت پہ انحصار کرنا پڑے گا. اور اگر نہیں کریں گے تو اس سے زیادہ بدتر بحرانی اس میں گرفتار ہو جائیں گے. محترمہ صاحبہ نے یہاں بات کی کہ وزیراعلیٰ صاحب نے حکم دیا ہے کہ ہر ڈی سی ہر ضلع میں آٹا تقسیم کرے. یہ ڈی سی کا کام نہیں ہے. یہ صورتحال پیدا کیوں ہوئی ہے اور کس نے پیدا کی ہے، اس بد انتظامی کا ذمہ دار کون ہے، ابھی اس کو سامنے زیارتوال لایا صاحب جائے. میں بتاؤں آپ کو، آپ نے بحران کی بات کی ہے نا. اب صحافی کا تو مجبوری یہ ہے، کیونکہ میں گھوڑا ہوں، میں گھاس سے دوستی نہیں کر سکتا. میرا سوال کرنا ہے وہ میں کرتا رہوں گا. اکثر ناگوار بھی میرے سوال گزرتے. میرا ایک معصومانہ سے سوال سن لیجئے گا. اب اس پہ نہ کہیے گا کہ اس پہ میرا کوئی مفاد ہے. یو آر دا پارٹ آف پی ڈی ایم. آپ اس وقت بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہیں؟ بالکل ہوں. تو آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ باجوہ صاحب انوالو بالکل تھے. ہے. یہ تو پی ڈی ایم کا موقف نہیں ہے. کیا یہ پی ڈی ایم کا موقف نہیں ہے جو آپ نے دیا. کیا پی ڈی ایم کی موقف؟ آپ نے کہا کہ باجوہ صاحب جو عمران خان صاحب کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں. سن لو، میں نے آپ کو موقف یہ کہا کہ آج پاکستان کی تمام پریس اور اس کے تجزیہ نگار لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اس بحران کا اور لوگوں کو مسلط کرنے کا ذمہ دار باجوہ صاحب ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کہ اس کی بات کو آپ میرے اس انڈورس میں کر نہ رہے ہیں. سن لو نا. نہیں، میں نے آپ کو یہی کہا ہے، پورے پاکستان نے سن لیا ہے کہ آج آپ کے تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط طریقے سے عمران صاحب کو پاکستان پہ مسلط کیا گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے جس نے مسلط کیا وہ باجوہ صاحب تھے. ٹھیک ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. زیارتوال صاحب میں ایک بریک کے بعد واپس آتا ہوں. آپ کو اور بھی موقع دوں گا کیونکہ میں نے سٹارٹ بھی آپ سے لیا اور موقع بھی آپ کو اور دوں گا تاکہ پھر آپ مجھ سے کم گلا نہ کریں. پروڈیوسر صاحب ایک لے لیں بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ عبدالرحیم زیارتوال صاحب موجود ہیں. عبدالرحیم زیارتوال صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو موجودہ سیاسی بحران ہے تو کیا پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کوئی مفاہمت کا راستہ اختیار کرے گی، روٹوں کو منائے گی، سینے سے لگائے گی؟ جن کو ہم نے نکالا ہے، آپ کو جن کو ہم نے زیارتوال صاحب نکالا اب دیکھیں ہے، میں مفاہمت کی بات پارٹی کر رہا ہوں، کا اب تو ایک، خوش ہو جائیں نا آپ. سن لو جی جن لوگوں کو ہم نے نکالا ہے، ہاں پارٹی کا ایک آئین ہے، ہاں اور اس طریقہ کار کے تحت نکالے گئے لوگ کہاں اپیل کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اپنی پارٹی کو دوبارہ سے رجوع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے چیئرمین کے نام پہ کیا لکھ سکتے ہیں، یہ ان کے پاس یہ اختیار، میرے پاس نہیں ہے. اور چیئرمین نے جو اختیارات استعمال کیے ہیں ان کے اختیارات کے خلاف اپیل یا اس پہ ان کے گزارشات یا اس کو بیجا سمجھنے کی کام اگر کریں گے تو وہ کریں گے. ٹھیک ہے. ہم دوبارہ آپ آنے ان کو اور ویلکم نہ کرنے کے آنے لیے تیار یہ ہیں؟ ان کے انحصار. جی آپ ویلکم کرنے کے لیے ان کو تیار ہیں، خوش آمدید کہنے کے لیے؟ دیکھو یہ ویلکم کی بات نہیں ہوتی. اگر
आइन के तहत जो लोग निकाले गए हैं वो दोबारा पार्टी से रुजू करेंगे, ठीक है, तो दुनिया के जमहूरी असूल में ये तमाम चीजें हुआ करते हैं कि ये गलती हो गई नहीं थी, क्या है क्या नहीं, ये पार्टी का अंदर का मामला है। इस पे मैं इससे ज्यादा बात नहीं कर सकता। ठीक है, कि आइन के तहत उनको जो हक हासिल है वो अपना हक इस्तेमाल करें। ज़हरतवाल साहब, क्योंकि अब मैंने बाकी मेहमानों को भी आखिरी टाइम देना है, मेरा आखिरी एक सवाल है, जान की पनाह मांगू, अगर आप नाराज ना हो तो कर लूं? नहीं, मैं नाराज बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन आप मुझे बताएं, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, कोई भी सियासतदान हो, हमेशा मौरूसियत के खिलाफ बात करते हैं कि किसी सियासी पार्टी की जागीर नहीं है, चाहे वो PMLN की हो, पीपल्स पार्टी की हो, तो क्या पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी हमेशा जो है वो एक खानदान तक महदूद रहेगी, या उसमें बाकायदा तौर पर किसी और को भी मौका दिया जाएगा? ये गिला है आपका जो आपसे मुनहरिफ हुए हैं या जिन्होंने नौ मुंतखब वगैरह वगैरह? आपको अपनी जान की अमान हो जी। आपने शायद इंसानी हिस्ट्री को ठीक तरीके से या तो पढ़ा नहीं है जी जी, या जानबूझकर उसको नजरअंदाज। पसमानदा माशरू में जी ये सब काम तरीके से जो कौमी शख्सियात बनते हैं, जी, मैं किस कौमी के खिलाफ बात नहीं करूंगा। ठीक है, जिनकी ये जिम्मेवारी है उसके अवाम हुआ करते हैं, और जिनको हम हीरो डिक्लेयर करते हैं या तारीख में पश्तून के हीरोज हैं, ठीक है, मैं उनका भी एहतराम करता हूँ। ठीक है, और जो मोरिसी सियासत की आपने बात की, इसका ताल्लुक मोरिसी सियासत से नहीं है। ठीक है, पार्टी के अंदर एक आइन जब सब कुछ मौजूद है, ठीक है, एक शख्स की या एक खानदान की एहतराम को सिर्फ ये कहकर मोरिसी कहकर ठीक है। उसको रिजेक्ट करना, उसको रद्द करना। ज़हरतवाल साहब, मैं अभी कादिर लोनी साहब की तरफ जाऊंगा, सिर्फ आपको ये कह के जाऊंगा कि आपने बहुत खंदा पेशानी से जवाब दिए हैं। ये अवाम का सवाल है, ये अवाम पूछते हैं। अगर उनकी कोई गलत फहमी थी, ये प्रोग्राम देखने के बाद उनकी वो गलत फहमी दूर हो जाएगी। वही सवाल थे जो मैंने आपसे किए। कादिर लोनी साहब, हुकूमत इस टाइम पे पर तोल रही है, यानी सियासी मौसम और परिंदे जो है वो नए घोंसले तलाश कर रहे हैं। ज़हरतवाल साहब ने भी ये बता दिया। तो कादिर लोनी साहब, आप भी कोई विकेट गिराने जा रहे हैं या आपकी अपनी विकेट खतरे में? डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क में, फिर ख़ासकर बलूचिस्तान में हमेशा खुफिया हाथ रहा है। गुज़श्ता इलेक्शन में आपने देखा कि लोगों को किस तरफ ले गया है जी। और अभी जो खेल खेला जा रहा है बलूचिस्तान में, इससे वाज़ेह होता है कि बलूचिस्तान के आवाम को आज़ादी नहीं मिल रही है, बल्कि वो हमेशा जो है गुलाम रहेंगे, उन पे मुसल्लत किए जाएंगे। सही। तो अब भी खदशा ये है, ये जो सब बंदी हो रही है बलूचिस्तान में, यकीनन ये बलूचिस्तानियों के लिए ये परेशानी का बायस है। हम गुजारिश करते हैं कि बाजवा साहब ने जो ऐलान किया था कि अब हम गैर जानिबदार रहेंगे, और नए आर्मी चीफ साहब जो आए हैं, इसने तो शुरू से ये चीज़ें शुरू कर दी। खासकर बलूचिस्तान में जो सब बंदी हो रही है, ये बलूचिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। गुज़श्ता 75 सालों में भी यही रहा है और अब भी ये हो रहा है। इसी वजह से बलूचिस्तान पसमानदा है। बलूचिस्तान के आवाम को ये अख्तियार नहीं दिया जा रहा है। नुकसान के लिए कुछ नहीं है। नुकसान तो ये जो आपके साथ बैठी है शानिया साहिबा, इनको हो रहा है, ज़हरतवाल साहब को हो रहा है, या पीपल्स पार्टी एंजॉय कर रही है। आपको तो कोई मसला नहीं है सर। मेरी गुजारिश सुन लें। जी जी, आप मेरी गुजारिश सुन ले। बलूचिस्तान जो पासमानदा है, वो इन्हीं लोगों ने पासमानदा रखा है कि बलूचिस्तान के लोगों को ये हक नहीं दिया जा रहा है कि वो अपने पसंद का MNA और MPA मुंतखब कर लें। गुज़श्ता इलेक्शन में हमारे एजेंटों को वक्त से 1 घंटा पहले शाम को उन्होंने निकाला था और पोलिंगों को अपनी मर्जी के मुताबिक उन्होंने रिजल्ट तैयार किए थे। और इस दफा भी ये हो रहा है, जो सब बंदी हो रहा है। अब जो है किसी को जमीयत में शामिल करना, किसी को पीपल्स पार्टी में शामिल करना, इनके पास इतना प्रोग्राम नहीं है। अली मदद जतक साहब हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं है। बलूचिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम का गंदा किरदार है, सही किरदार तो नहीं है।
لیکن اس میں جو ہے لوگوں کو بیچ رہے ہیں، ابھی سے سب بندی ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں مہنگائی پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا یقیناً اس وقت بے حد مہنگائی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ چیدہ پہ بات کریں۔ مہنگائی تو ہے، وہ میں نے آپ کی جگہ نمائندگی کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر عوام کی آپ کے گلے شکوے اپوزیشن وہ میں شانیہ سے کرتا ہوں، لیکن مجھے ابھی یہ بتائیں آپ جلدی سے، کیونکہ میں نے شانیہ اور پھر کنکلوڈ کرنا ہے جتک صاحب نے گفتگو کو، مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو موجودہ سیاسی بحران ہے، اس وقت جو بلوچستان کے اندر پیدا ہوا ہے، یا آپ جو الزام لگا رہے ہیں کہ کوئی کرتا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ جب اقتدار مل جاتا ہے تو اس ٹائم کسی کو کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوتا، پھر بولتے ہیں صوبے اور مرکز ایک پیج پر ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں ہمارے پیج کسے جا رہے ہیں، ٹائٹ کیے جا رہے ہیں، تو یہ سلسلہ کب ختم ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی بلوچستان کے ساتھ جتنا زیادتی وفاق نے کیا ہے، یعنی پیپلز پارٹی نے بلوچستان کے ساتھ زیادتی کی ہے، جو حکومتوں میں رہے ہیں، مسلم لیگ نون نے بلوچستان کے ساتھ زیادتی کی ہے، اسی طریقے سے ان دوروں میں بلوچستان میں جو حکومتیں رہی ہیں ان سب نے بلوچستان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب اگر بلوچستان کا کوئی نمائندہ نہیں ہے کہ بلوچستان کے حقوق کے لیے اسلام آباد میں آواز بلند کر لیں، پارلیمنٹ میں آواز بلند کر لیں، سینٹ میں آواز بلند کر لیں، اور بلوچستان کے جتنے لوگ یہاں پر وزیر اعلیٰ آئے ہیں سب نے زیادتیاں کی ہیں۔ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ 10 لاکھ بوری گندم جو ہے وہ کس نے روکا تھا؟ اب لوگ جو ہے بیکاری بن رہے ہیں۔ اب کوئٹہ کو توڑ پھوڑ میں مبتلا کر دیا سابقہ وزیر اعلیٰ صاحب نے، لیکن یہ وزیر اعلیٰ صاحب جب سے آئے ہیں ہم تو سن رہے ہیں کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور اس کے ایک سمری جو گندم نہیں سر، یہ 2-3 ہفتے ہو گئے، جاگ گئے، وہ 4 مہینے کے بعد اس پہ دستخط کر دیا۔ نہیں جاگ گئے، ابھی گلہ نہ کریں لونی صاحب، میں نے گلہ کیا تھا، وہ جاگ گئے۔ بہرحال جاگ گئے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی، اپنے بھی بلوچستان کے حکومت بھی زیادتی کر رہی ہے اور وفاق بھی زیادتی کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی پی ڈی ایم کی حکومت، ٹھیک ہے لونی صاحب یہ جواب لیتے ہیں۔ شانیہ صاحبہ ہر طرف آپ لوگ ظلم ہی ظلم کر رہے ہو، آپ لوگ کیا دجال بن گئے ہو؟ آپ لوگ جو ہے نا آٹا بھی کھا رہے ہو، آپ لوگ جو ہے موقع بھی نہیں دیتے، اور قدوس بزنجو صاحب آج کل جلدی جاگ جاتے ہیں، سننے میں آیا میڈیا کا پریشر ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، جو بھی ہے جان کی پناہ مانگوں آپ سے بھی، حکومت وقت ہے جی، خطرہ ہے ہمیں بھی۔ ڈاکٹر صاحب آپ ابھی لپیٹ کے آپ راکٹ کا رخ میری طرف کریں گے تو میں آپ کو ابھی کیا جواب دوں؟ ابھی اگر سارے مل کر اگر سی ایم صاحب کو لے کر آئے ہیں تو کچھ سوچ سمجھ کے ہی لے کر آئے ہوں گے نا۔ سی ایم صاحب اپنی مرضی سے تو اس پوسٹ پر نہیں آئے نا، سب کے ووٹ پڑے ہیں تو سی ایم صاحب اس پوسٹ پر آئے ہیں۔ یہ جمعیت بھی ساتھ لے کر آئی، نظریاتی کا نہیں کہہ رہا لونی صاحب، آپ نہیں ناراض ہونا، جمعیت بھی لے کر آئی ہے، ایک ایم پی اے جو تھا پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا، جو ماضی میں جن کا بھی زیارتوال صاحب نے بھی کہا ان کو پارٹی کے ڈسپلنری ایکشن سے نکال دیا گیا ہے، انہوں نے بھی، وہ بھی اس کار خیر میں شامل تھے، ساری سیاسی، بلکہ بی این پی مینگل بھی اس کار خیر میں شامل تھی۔ صحیح ہے، بالکل ایسے ہی ہے، سی ایم صاحب کو سب کے ووٹ پڑے تھے، سب اپنے اپنے جو ووٹس ہیں وہ لے کر آئے تھے، تب سی ایم صاحب اس پوسٹ پر آئے تھے، اور تب جام صاحب کی حکومت گری تھی اور سی ایم میر قدوس بزنجو صاحب جو ہے وہ ہمارے سی ایم بنے تھے۔ اور یہ بات اب یہ بات پرانی ہو چکی ہے ڈاکٹر صاحب کہ سی ایم صاحب سو رہے ہیں، کچھ نیا لے کر آئے، ابھی ہمارے سی ایم کے بارے میں کچھ نیا سننے کو ملنا چاہیے۔ وہ جاگے ہیں، اب جاگتے ہیں، وہ 3 ہفتے پہلے وہ غائب تھے، 2-3 ہفتے۔ ایک رکن تھی، انہوں نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ ان کو لاپتہ نہ کہیں، تو میں نے وہ کہنا اب ان کو چھوڑ دیا، ورنہ میں اپنے انٹرو میں کہہ دیتا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کا یہ سٹیٹمنٹ ہے تو میں بڑی خوش ہوں اس سے۔ جی تو اب مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے ابھی وہ بلوچستان عوامی پارٹی رہے گی؟ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ پاکستان عوامی پارٹی، اور پتہ نہیں کبھی ترین صاحب کی جولی میں ہوں گے یا کبھی جو ہے وہ کس کھاتے میں جائیں گے، کیونکہ سرفراز بگٹی صاحب انوار ہیں، ویسے آپ کو پتہ ہے سارے میرے دوست ہی ہیں، زیارتوال صاحب بھی میرے دوست ہیں، آج بس انہوں نے نہیں بتایا کہ وہ میرے دوست بھی ہیں، چلیں خیر، وہ بھی آپ سے ناراض ہیں۔
سر دیکھیں اگر ہماری آپ نے میں وہ پھر بات کروں گی کہ جان جمالی صاحب ہمارے سینئر ہیں وہ پارٹی کے اور گورنر بھی ہیں ہماری پارٹی کے سینئر بھی ہیں. انہوں نے اگر گزشتہ دنوں اگر یہ پریس کانفرنس کی ہے کہ ہماری باپ پارٹی جو ہے وہ قائم رہے گی اور اس میں بے شک توڑ جوڑ کا عمل جاری ہے لیکن پارٹی ہماری قائم رہے گی اور انشاءاللہ اس میں اور بھی بہت لوگ شامل ہوئیں گے. آنے والا ٹائم آپ لوگوں کو بتا دے گا اور یہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے پارٹی کا نام چینج کر لیا جائے یا ہو سکتا ہے اس کو پاکستان عوامی پارٹی کر لی جائے. میں اس کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ اس لیے نہیں دوں گی کہ ہمارے بڑے ہیں ہمارے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو فیصلہ وہ کریں گے ہمیں وہی فیصلہ منظور ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. علی مدد جتک صاحب ویسے ایک بات تو بڑی انٹرسٹنگ ہے آپ انجوائے کر رہے ہیں ویسے اس سیاسی توڑ پھوڑ جوڑ توڑ کا وہ کیا کہتے ہیں میں اس کو دوسری طرح سے تشریح کرتا ہوں پارٹی سے ٹکرائے گا ہم بیچ سے نکل جائے گا. مزے تو آپ کے ہیں پیپلز پارٹی کے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اس ملک اس قوم کے لیے بہت بڑی قربانی ہے اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. دوسرا بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن جب نزدیک ہوتا ہے کچھ لوگ کس پارٹی میں چلے جاتے کچھ کسی پارٹی میں چلے جاتے کچھ ہمارا حصہ ہمارے پاس آ گئے ہیں. جیسا کہ ہمارے لونی صاحب نے کہا دیکھیں کہ پیپلز پارٹی ہے اور کسی نے بلوچستان کے لیے NFC ایوارڈ کس نے دیا پاکستان پیپلز پارٹی. 18ویں ترمیم کس نے دیا پاکستان پیپلز پارٹی. اور صوبوں کو خود مختاری اور بلوچستان پیکیج جتنا اس ملک اور خصوصاً بلوچستان کے لیے 60 صوبائی وزیر بھی تاریخ میں آپ کے ہی تھے سر اور کسی ٹینیور میں 60 وزیر نہیں تھے. بالکل. اور دوسرا نہیں ہمارے دیکھو 54 تھے. آج طارق مسوری رہ گیا تھا بیچارہ ناراض. نہیں 54 تھے. دوسرا بات یہ ہے کہ آج ہمارے CM صاحب کا دیکھے کہ 33 پتہ نہیں 30 اباؤ ہے ان کے کوارڈینیٹر پاکستان کی تاریخ میں. اور یہ تمام سیاسی پارٹی ہمارے محترمہ بہن بیٹھی ہوئے ہیں یا لونی صاحب یا میرا دوست اپنا رحیم زیارتوال یہ ہمیں داد دیا جائے کہ ہم نے پچھلے 10 دن سے قدس بزنجو صاحب کو اٹھا لیا اس وجہ سے کہ اس کے 4-5 MP ہمارے پاس آ گئے باقی ہمارے لائن میں تقریباً. تو یہ جگانے میں مطلب کریڈٹ آپ کو جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کو ایسے ہاں ہم نے اٹھا لیا کہ ہم صافی کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں پھر کریڈٹ آپ اپنے پاس لے جا رہے ہیں. نہیں اس لیے کہ باپ کے جتنے بھی منتخب MPA تھے وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں. آج بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ انشاءاللہ منڈیز اور ٹیوزڈیز کو ایک اور بڑا شمولیت ہے. اس وجہ سے قدس صاحب میرا دوست ہے وہ اٹھ گیا ہے. اچھا اسی اس پہ سر وہ دوست میرا بھی تھا لیکن آج کل CM ہے اسی لیے رابطہ نہیں کرتے. چلیں بہت شکریہ. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو اقتدار ہے نا یہ آج کل یہ 5-2 سال پتہ ہی نہیں چل جاتا ہے انسان پھر کہاں سے کہاں چلے جاتا ہے. ہم نے 10 سال انتظار کیا ہم نے رحیم زیارتوال نے آج پھر اللہ پاک ہمارا وقت لا رہا ہے. آمین. بہت شکریہ علی مدد جتک صاحب سابق صوبائی وزیر پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق شانیہ خان بلوچستان عوامی پارٹی سے آپ کا تعلق کوارڈینیٹر ٹو CM اور مولانا عبدالقادر لونی صوبائی امیر اور مرکزی سینئر نائب امیر جمعیت علماء اسلام نظریاتی. اور بہت شکریہ عبدالرحیم زیارتوال صاحب بڑی خندہ پیشانی سے آپ نے ہمارے سوالات سنے ان کا بڑا اچھا جواب دیا. بہت مشکور ہیں آپ کے مرکزی جنرل سیکرٹری پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سابق صوبائی وزیر تعلیم اور رہنما پشتونخوا ملی عوامی پارٹی آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے اللہ حافظ.